نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ دعا گو ہوں پروردگار عالم بانیان کی اس پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میرے اللہ بابا سید ظفر شاہ بادشاہ بابا سید ذوالفقار شاہ بادشاہ مالک ان کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے مالک صدقہ محمد والے محمد کا جتنے مومنین تشریف فرما ہیں مالک تمام کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے میرے اللہ پورے پاکستان میں جہاں بھی نوکریاں کر رہے ہیں جہاں بھی حاضریاں دے رہے ہیں میرے اللہ جس مومن نے جو بھی نیک دعا ہمارے ذمہ لگائی ہے مالک تمام کی نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرما میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی مومن خالی دامن واپس نہ جائے میرے اللہ صدقہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا مالک اس پورا شوق دور میں ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو رزق کثیر عطا فرما میرے اللہ ہمارے حقیقی وارث حضرت قائم آل محمد امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے اس پہ واجب نہیں بلکہ اوجب ہے مل کے بلند ترین صلوات تلاوت فرمائے اجازت ہے جناب کی مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے مولا سلامت رکھے آباد رکھے ظفروال میں الحمدللہ تیسرا سال ہے میں عشرہ پڑھ رہا ہوں مرکز میں قصر ابو طالب میں تو بابا جی کا پچھلے سال بھی حکم تھا تو کسی مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں آ سکا تو اس سال بابا جی نے حکم کیا تو آپ کو سلام کیا مولا آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے اجازت ہے جناب کی 4 مصروں سے آج کی نوکری کا آغاز کرتے ہیں پنڈال مجمع یہ ذکر وہ ذکر ہے جو کسی پنڈال کا محتاج نہیں ہے یہ وہ ذکر ہے جو کسی مجمع کا محتاج نہیں ہے بندے آ جاتے ہیں بندے آتے ہیں بندے چلے جاتے ہیں بندے آتے ہیں چلے جاتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھو یہ مجلس اس بادشاہ کی مجلس ہے کہ جس مجلس کو سننے کے لیے انبیاء آئے ہوتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے زندگی میں پہلی مرتبہ جناب کی بارگاہ میں خاور عباس میں لاہور سے آیا ہوں پڑھنے کے لیے اور جناب کا نوکر و خادم ہوں اجازت ہے بابا مظفر شاہ بادشاہ اس پنڈال میں آخر بھی چوتھے مصرے سے میرے نہ بولے نہیں تھے پھر میں جاؤں گا مالک سلامت رکھے بات رکھے بابا جی نے اتنا مشکل موضوع مجھے کہہ دیا کہ آپ نے پڑھنا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا یہ ماحول میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا میں کہہ رہا ہوں دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے دریا کو موج زندگی ہم جرا بول سکتا ہے بولے آج نہیں بولنا تو پھر کب بولنا ہے دریا کو موج موج کو بابا ذوالفقار شاہ بادشاہ آپ نے اتنی مشکل بات مجھے کر دیا میں نے چوتھا مصرعہ پڑھنا ہے مجھے اس پنڈال سے داد لے کے دے دیجیے گا میں راضی ہوں میں کہہ رہا ہوں دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے خیرات کائنات میں ہاتھوں کے بغیر یا اللہ بانٹتا ہے یا عباس بانٹتا ہے شاباش شاباش یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی یہ ہاتھ آباد رہے بھائی یہ ہاتھ امام زمانہ قدموں میں لگے ہاتھ تجھے حیدری خیرات کائنات میں یہ زندگی ہماری خیرات کائنات میں ہاتھوں کے بغیر یا اللہ بانٹتا ہے یا عباس بانٹتا ہے زمانے کا مولوی کہتا ہے زمانے کا مورخ کہتا ہے عباس کے ہاتھ کٹ گئے 10 محرم کربلا کے میدان میں عباس کے ہاتھ کٹ گئے یہاں تک تاریخ لکھتی ہے مجھے عزت زہرا کی قسم ہے میں مولوی کو جواب دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا کون سا بندہ غازی بادشاہ کا مرید بیٹھا ہوا ہے کون سا بندہ ہے جو غازی کو یہاں سے محبت بھی کرتا ہے اور معزت بھی رکھتا ہے بندہ غازی کا ماننے والا ہو چاچا میرے جملے سے نہ بولے ہو ہی نہیں سکتا عباس کے ہاتھ مانا عباس کے ہاتھ کٹ گئے مگر جھکے تو نہیں نا ہوئے 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 عباس کے ہاتھ کٹے ضرور ہیں مگر جھکے نہیں عباس کے ہاتھ کٹے ضرور ہیں مگر جھکے نہیں عباس کے ہاتھ کٹے ضرور ہیں مگر جھکے نہیں میں کہہ رہا ہوں اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے زندگی ہو گئے چاچا تیرے ہاتھ ہی کہہ رہے مالک زندگی عطا فرمائے مہمان ہم مسافر ہیں دعا دے کے جا رہا ہوں مالک سلامت رکھے آباد رکھے اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال زندگی ہو گئے مالک سلامت رکھے ہاں بولنا ہاں تجھے حیدری اتنے بلند ہاتھ ہیں
حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. یہ ممبر کے گلا میں میرا ہاتھ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جھوٹ بولوں ممبر پہ موت آ جائے اس سے بڑی بات میرے پاس کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی گارنٹی میرے پاس کوئی نہیں ہے. میں نے اجمیری کے جلسے کراچی میں 10,000 کے پنڈال کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا مجھے اٹھ کے داد دے, لیکن جتنا میرا حق بنے اتنا میرا ساتھ ضرور دینا. میں کہہ رہا ہوں دریا کو موج, میں کہہ رہا ہوں اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. جا مولوی سے کہہ اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. دنیا میں اس سے بڑھ کے وفا کی مثال ہے, پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال. یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی, یہ ہاتھ آباد رہے بھائی. ہاتھ تجھے حیدری مالک زندگی ہوئے ملانگ تیری خیر ہوئے, مالک سلامت رکھے, مالک آباد رکھے. اتنے بلند ہاتھ ہیں. چاچو اردو سن لیندے ہو؟ ہاں جی ہاں جی. تو پھر بولتے نہیں مولا زندگی سلامت رکھے دوسری جبیر میں بولا کرو. مولا عزت نہیں عطا فرمائے. اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے. لیکن میں پنجابی شروع کروں گا. اتنے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے, اتنے بلند ہاتھ ہیں. اب 2 مصرے میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں صرف آپ کے لیے. پورا پنڈال خاموش رہے, میں راضی, آپ اکیلے بولے میں راضی ہوں. اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. دنیا میں اس سے بڑھ کے وفا کی مثال ہے, پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے. عباس با وفا تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اٹھا کے. زندگی ہو گئے, یہ ہاتھ بات رہے بھائی, یہ ہاتھ سلامت رہے. ہاتھ تجھے حیدری. جی بسم اللہ. زندگی ہو گئے. عباس با وفا تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے. زندگی ہو گئی. عباس با وفا تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے. 10 لاکھ کے مجمع میں آ گیا علی کالی بیٹا عباس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے ہائے اللہ غازی پڑھ رہا ہوں میں, مولا غازی پڑھ رہا ہوں میں, مولا غازی پڑھ رہا ہوں. جسے غازی سننا نہیں آتا وہ حسین پہ نہ بولا کرے. مالک سلامت رکھے, مالک آباد رکھے. 10 لاکھ کے پنڈال میں آ گیا. 10 لاکھ کا پنڈال عباس ابن علی. 10 لاکھ جانتا تھا عباس تلوار لے کر نہیں آیا. 10 لاکھ جانتا تھا عباس تلوار لے کر نہیں آیا. زندگی ہو گئی. عباس تلوار لے کر نہیں آیا. 20 لاکھ آنکھیں عباس کو دیکھ رہی تھی, 20 لاکھ کان عباس کو سن رہے تھے. 20 لاکھ آنکھیں عباس کو دیکھ رہی تھی, 20 لاکھ کان عباس کو سن رہے تھے. حضرت عباس ابن علی نے 10 لاکھ کے مجمع کو چیرا. چیرنے کے بعد عباس قلب لشکر پہ آ گئے. یہ میمنہ میسرہ میں چلا گیا, میسرہ میمنہ میں چلا گیا. قلب لشکر پہ آ گئے حضرت عباس. حضرت عباس ابن علی فرماتے ہیں بدبخت ماؤں کے بدبخت بیٹو, کیا تم حسین سے لڑنے آئے ہو؟ کیا تم حسین سے لڑنے آئے؟ تمہاری اوقات ہے؟ سرکار فرماتے ہیں خبردار, وہ تو حسین ہے, میں عباس ابن علی ہوں. میرے سامنے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. مالک سلامت رکھے, آواز رکھے جو بول سکتا ہے. سرکار عباس ابن علی فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے, ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے, ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے, ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے, ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. پیر سید مظفر شاہ بادشاہ آپ میرے ساتھ چل کے آئے ہیں. جہاں تک کا میں آپ کا مسافر مہمان ہوں, میرا حق بنے تو پھر بولنا ہے. اس
پنڈال سے جب کرم دا پھوکا چا مار دیو کہ میں اگلی بات کروں اور یہ پنڈال میرے ساتھ مل جائے. یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے, جھوٹے پہ حسین بن علی کی لعنت ہے, اس سے بڑی بات کوئی نہیں. میں نے پرسوں 8 محرم کو ظفروال کو اگلے مصروں پہ بلوایا ہے, اگر میرا حق بنے تو پھر بات بولنی مگر نہ ہو گئی نوکری. سرکاری عباس کہتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے, ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. سرکار کہتے ہیں لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے. سرکاری عباس ابن علی فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے, ہے شوق لڑائی کا. جی قمر صاحب, ہے شوق لڑا. آپ لاہور سے ہیں مجھے سننے کے لیے. مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے, مولا آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. سرکار فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے, ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. سرکار کہتے ہیں لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے. ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے, ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے. 10 لاکھ کا مجمع حضرت عباس ابن علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سرکار فرماتے ایک بندہ بولا, کہنے والا بولا عباس ہمارے پاس 10 لاکھ تلواریں ہیں, عباس ہمارے پاس 10 لاکھ نیزے ہیں, عباس ہمارے پاس 10 لاکھ کی فوج ہے, عباس ہمارے پاس 10 لاکھ گھوڑے, عباس ہمارے پاس 10 لاکھ تلواریں, عباس ہمارے پاس 10 لاکھ تیر کمان, عباس ہمارے پاس 10 لاکھ کا لشکر. عباس تو اکیلا, تیرے ہاتھ میں تلوار بھی کوئی نہیں, تیرے ہاتھ میں نیزہ بھی کوئی نہیں, تیرے ہاتھ میں نیزہ بھی کوئی نہیں. حضرت عباس نے اتنی بڑی بات کی ہے تو پیروں پہ کھڑا ہو کے جاتے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. حضرت عباس ابن علی فرماتے ہیں خبردار بدبخت ماں بابا قومی مالک سلامت رکھے بال رکھے. حضرت عباس ابن علی فرماتے ہیں بادشاہ فرماتے ہیں سنو 10 لاکھ کا لشکر, 10 لاکھ کا لشکر ایک طرف ہو جائے, میں عباس ابن علی ہوں. ایک بندہ آگے بڑھا, اس نے کہا عباس نہ تلوار لے کے آیا ہے, عباس نہ نیزہ لے کے آیا ہے, عباس تو خالی ہاتھ ہے, میرے پاس 10 لاکھ کا لشکر. حضرت عباس ابن علی فرماتے ہیں سنو بدبخت ماؤں کے بدبخت بیٹو, 10 لاکھ تلواریں ایک طرف. بادشاہ فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر تم اشارہ. کوئی تو تھا جو بولتا بابا جانا, کوئی تو تھا جو بولتا. مالک سلامت رکھے آواز رکھے سرکارے. عباس ابن علی فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر تم اشارہ. شمر آگے بڑھا, شمر کہتے ہیں عباس اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, تو اشارہ کرے گا مٹی ہمیں کھا جائے گی, اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. حضرت عباس ابن علی فرماتے ہیں سنو مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر تم اشارہ, مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. بہت زندگیاں, بہت زندگیاں. بسم اللہ. مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. چلو بھائی جان میری طرف دیکھیے گا, مولا آپ کو زندگی دے, میں آپ کا مہمان ہوں. مہمان تو مہمان ہوتا ہے نا. مولا آپ کو زندگی دے, یہ 6 مشرے میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے. سرکار عباس فرماتے ہیں کیا کیجئے. 10 لاکھ کا لشکر عباس کو سن رہا ہے, عباس بڑے میدان میں کھڑے ہیں. سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کیا کیجئے. سرکار وفا کیا کیجئے, ایک بند میں پابند ہوں ورنہ. کیا کیجئے, ایک بند میں پابند ہوں ورنہ. کیا کیجئے, ایڈی وڈی گل کی ہے حضرت عباس نے. میں بادشاہ تیرے اس جملے تو کائنات قربان کر دوا اگر میرے پاس میں چوبے تھے, کیونکہ کائنات اللہ دی ہے نا. مالک سلامت رکھے, مالک آواز رکھے. کیا کیجئے, ایک بند میں پابند ہوں ورنہ, دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا. مالک سلامت رکھے, بے مالک آواز رکھے, یہ ہاتھ سلامت رہے. میں راضی ہوں, سیدہ راضی ہوں. سرکار فرماتے ہیں کیا کیجئے, ایک بند میں پابند ہوں ورنہ, دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا. سرکار فرماتے ہیں جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا, جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا, جینے سے بلا لگنے لگے گا انہیں مرنا, جینے سے بلا لگنے لگے گا اسے 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 مرنا, جینے سے بلا لگنے لگے گا انہیں مرنا. سرکار وفا کہتے ہیں تم 10 لاکھ میں اکیلا
اکیلا تم 10 لاکھ، میں اکیلا جینے سے بلا لگنے لگے گا انہیں مرنا. سرکار کہتے ہیں وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، مر جاؤ گے گزرو گے نہ عالم والی گلی سے. گزرو گے نہ عالم والی گلی سے. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو. جی اچھا جی، صلوات اور بلند آواز ہے. چلے آپ کا حکم ہے تو ایک نظم کا ٹکڑا لکھا ہے، تو اگر جناب کی اجازت ہو تو پڑھیں. مالک زندگی سے سلامت رہیں آباد رہیں. حسینیت کی فضا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا. کم از کم یونیورسٹی میں جانے والے بچے ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہے ہیں. مالک سلامت رکھے آباد رکھے. کوئی اوکھی گل نہیں کی تھی. حسینیت کی فضا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. حسینیت کی، جی بسم اللہ. حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. اچھا ایڈا سونا بولے ہیں تیرے پاس میں پاڑیا شیر اگلا مجھے نہیں پتا ماحول بول سی یا میرا نہیں بول سی. حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا. مالک سلامت رکھے، مالک آباد رکھے. ہاتھ اونچے حیدری. حسینیت کی فضا تو ہے نا. مولا زندگی عطا فرمائے آپ کو صحت یابی دے. حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا. اور یہ بھائی کتنی مشکل شاعری کا ایک ربط ہے. کیسا شاعری کا ایک اپنا مذہب ہے، شاعری کا ایک اپنا قانون ہے، شاعری کی ایک اپنی بات ہے، شاعری کی ایک اپنی شریعت ہے، شاعری کی اپنی طریقت ہے. شاعری سمجھنا سننا ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے. مالک سلامت رکھے، مالک آباد رکھے. جو سن لیتے ہو ان سے میری بات ہے. تم میں سے 2 4 5 بندے بولو میں راضی. اتنا بڑا پنڈال ہے، میں نے اپنے حصے کی دعوت بھی لے لی، میں نے اپنے حصے کی دعا بھی لے لی. سیدہ تم پہ راضی ہوں. حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا، اس پہ فرش عزا تو ہے نا. 2 مرتبہ ایک لفظ آ رہا ہے دیا، 2 مرتبہ ایک لفظ آ رہا ہے دیا. دیا کا آپ نے مزہ لینا ہے. اگر حق بنے تو پھر ہاتھ چامنا ہے، ورنہ جائلی. حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا. حسین کا ہی دیا ہوا ہے میری لحد میں دیا تو ہے نا. بول سکتے ہیں بولے یار. ہاتھ وہ منظر عجیب تھا. اچھا جی. جب میں نے زاہد میں کہا یا علی کو یا علی علی. حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا. حسین کا ہی دیا ہوا ہے میری لحد میں دیا تو ہے نا. اگر یہ سینہ حسین کا ہے تو دل میرا کربلا تو ہے نا. مالک سلامت رکھے، مالک آباد رکھے. حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا. حسین کا ہی دیا ہوا ہے میری لحد میں دیا تو ہے نا. اگر یہ سینہ حسین کا ہے تو دل میرا کربلا تو ہے نا، تو دل میرا کربلا تو ہے نا، تو دل میرا کربلا تو ہے نا. دل میرا کربلا تو ہے نا. نصیریوں کا خدا نہیں پر، نصیریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدا تو ہے نا. چلو مجازی ہی مانتا ہوں وہ فاطمہ کا خدا تو ہے نا. جی کرا ہاتھ اونچے حیدری. مالک مالک آباد رکھے. ایک اور بڑی ہے جی. صلوات و بلند آواز. ایک صلوات بلند آواز. میری زبان پہ ذکر شہلا فتح ہے آج.
میری زبان پہ تھاپے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ ممبر کا غلاف ہے, میں جھوٹے پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس سے بڑی بات نہیں, میں نے اپنے حصے کی 2 نظمیں پڑھ کے داد بھی لے لیا, دعا بھی لے لیا. سید آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو آباد رکھے. میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج. میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج. مجھ سے کسی جری نہ بگوڑے کی بات کر. مجھ سے کسی کی صدقے جاواں. میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج. مجھ سے کسی جری نہ, جری کہتے ہیں بہادر کو, بگوڑا کہتے ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے. مجھ سے کسی جری نہ بگوڑے کی بات کر. یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا. حیدر کی بات چھوڑ, تو گھوڑے کی بات کر. پچھلے نہیں بولے یار, کی سمجھ نہیں لگی. تجھے حیدری مجھ سے کسی جری نہ بگوڑے کی بات کر. یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا. حیدر کی بات چھوڑ, تو گھوڑے کی بات کر. خیبر کا میدان سرور کونین محمد مصطفیٰ 39 دن گزر گئے. خیبر فتح نہیں ہوا. جی خیر ہوئے. خیبر فتح نہیں ہوا. 1 دن رہ گیا. 40 دن کا وعدہ لیا تھا محمد نے کہ میں خیبر کو فتح کروں گا. 39 دن گزر گئے. بابا مظفر شاہ بادشاہ 1 دن رہ گیا. کائنات کی تمام مشکلیں جس کے دروازے سے حل ہوتی ہیں نا, وہ آج مشکل میں آ گیا. اچھا, جملے سن کے داد دینے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مال اسلامت رکھے, بات رکھے. کائنات کی مشکلیں جس کے دروازے سے حل ہوتی ہیں وہ مشکل میں آ گیا. سرور کونین اٹھے. پیغمبر اسلام پہاڑی کے ٹیلے پہ آ گئے. پہاڑی کے ٹیلے پہ آ گئے نا, پیغمبر اسلام نے کیا کیا, یوں ہاتھوں کو بلند کیا. ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا, بار الہا تو جانتا ہے 40 دن کا وعدہ تھا, 1 دن پیچھے رہ گیا. 40 دن کا وعدہ تھا, 1 دن پیچھے رہ گیا. یا رسول اللہ, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, میرے اللہ 1 دن پیچھے رہ گیا. مجھے یہ بتا, اگر میں میدان میں جاؤں ضرب مجھے آئے گی, تکلیف تجھے ہوگی. تو میرا محبوب ہے. ہوں گل شروع کروا رہی تھی, 10 منٹ اور دینے نے. مولا سلامت رکھے, مولا باز رکھے. ذاکر صاحب آ گئے نے. تجھے حیدری مالک زندگی عطا فرمائے. بسم اللہ. پروردگارا میدان میں جاؤں گا, تکلیف تجھے ہوگی, ذرا مجھے لگے گی. تو نے کہا نہیں یا ایھا المزمل, تو نے کہا نہیں یا ایھا المدثر, تو نے کہا نہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور جس سے محبت ہو اسے ضرب لگے, تکلیف جسے ہوتی ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے. میں میدان میں جاؤں گا, بسم اللہ, میں میدان میں جاؤں گا, ذرا مجھے آئے گی, تکلیف تجھے ہوگی. پروردگارا پتہ نہیں کہاں پہ ولایت سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ولایت سنی بھی جائے گی یا نہیں. پیغمبر اسلام نے بڑی خوبصورت بات کی. پیغمبر فرماتے ہیں, میرے اللہ یا خود آ جا یا اپنے جیسا کوئی بھیج دے. یا خود آ جا یا اپنے جیسا کوئی بھیج دے. آواز توحید آئی, اے محمد تو ان بدبختوں کو لایا ہی کیوں تھا. پڑھ ناد علی مظہر العجائب, پکار اس علی کو جو تمام عجائبات کا مظہر ہے. پکار اس علی کو جو تمام عجائبات کا مظہر ہے. سرور کونین بادشاہ نے ناد علی کو پڑھا. ناد علی نے اپنا سفر شروع کیا. ناد علی نے اپنا سفر, جینے پہ چاچا غیر ہو گئی, زندگی ہو گئی. ناد علی نے اپنا سفر شروع کیا. ناد علی چلتی چلتی مدینہ پہنچی. ناد علی چلتی چلتی مدینہ پہنچی. ناد علی چلتی چلتی مدینہ پہنچی. اب مدینہ میں ہوا کیا, مصلی مصلی پہ تھا. مصلی مصلی پہ تھا. مدینے میں علی نماز پڑھ رہا تھا. مدینے میں علی نماز پڑھ رہا تھا. اس طرح کیوں نہ کہوں کہ نماز کو پڑھ رہی تھی. نماز کو پڑھ رہی تھی. یا علی سرکار فجر کی نماز سے فارغ ہوئے, یا علی کے وہ کان جسے اللہ اپنے کان کہتا ہے, اس کانوں میں ناد علی کی آواز آئی. سرکار علی بادشاہ نے, جی بسم اللہ, بسم اللہ, خیر ہوئے. حق کھو کے ٹالا نماز دا نہیں.
ਨਿਜਤਾ ਦੋਖਣਾ ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਰਤਾ ਡਕਣਾ ਬਾਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲਾ ਕੀ ਭੱਜੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨਾ ਭੱਜੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਾਰਾਏ चाचा इतने किलो में बादशाह हुसैन ना वास्ते इतने किलो में तू मुझे शेर है नमाज मेरी नमाज था मेरी बात है नहीं तूने मुझे छेड़ा है तो चार मिसरे पढ़ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर तलाश हकीकत है तो सुनो मुझसे अगर तलाश हकीकत है तो सुनो मुझसे कि खुशबुओं का कबीला कली के पीछे है नहीं नमाज की अजमत से हमें इनकार कोई नमाज हक है मगर हक अली के पीछे है सारे मिलके नमाज हक है मगर हक अली के पीछे है नमाज हक है मगर हक नमाज पढ़ रही थी बादशाह कानून नादी अली को सुना फरमाया मुझे जाना पड़ेगा मुझे नबियों का सुल्तान बुला रहा है मुझे जाना पड़ेगा मुझे नबियों का सुल्तान बुला रहा है मुझे जाना पड़ेगा सरकारी अली शहनशाह बादशाह उठने के बाद अपने घोड़े के अस्तबल में आ गए अली नहीं पढ़ रहा अली है घोड़ा पढ़ रहा हूँ यार मौला सलामत रखे मेरी औकात है मैं अली शहनशाह बादशाह के फजाइल पढ़ूँ अली घोड़े के फजाइल पढ़ने लगा हूँ कि अली के घोड़े की क्या शान है बाबा जी अली आए अपने घोड़े के अस्तबल में सरकार ने अपने घोड़े के अस्तबल को खोलने के बाद सरकार अंदर गए सामने अपनी सवारी को पाया सरकार ने सबसे पहले अपनी सवारी के माथे पे बोसा दिया बोसा देने के बाद अली फरमाते हैं मानता हूँ तू हैदर का रहवार है मौत से तेज भी तेरी रफ्तार है जिंदगी हो गई हयाती हो गई मालिक का बाद रखे ताजों की नाम है जिस लगेगा ताजों की बातों मैं राजी सैयदा राजी हूँ मालिक सलामत रखे आवाज रखे सरवरे कौनैन बादशाह का वजीर अली शहनशाह बादशाह अपनी सवारी को कहता है मानता हूँ तू हैदर का रहवार है मौत से तेज भी तेरी रफ्तार है सरकार फरमाते हैं तेरी आंखों में है बिजलियों की चमक मैं भी कर्रार हूँ तू भी कर्रार है सैयदा राजी हूँ मालिक सलामत रखे आवाज रखे सरकार फरमाते हैं मानता हूँ तू हैदर का रहवार है मौत से तेज भी तैयारी कर चौथे मिसरे की मालिक सलामत रखे बाद रखे सरकार फरमाते हैं मानता हूँ तू हैदर का रहवार है मौत से तेज भी तेरी रफ्तार है तेरी आंखों में है बिजलियों की चमक मैं भी कर्रार हूँ तू भी कर्रार है सरकार कहते हैं तू अजल की कमल की गजल का बदल तू अजल की कमल की गजल का बदल पर नहीं तेरे पर भी तू तैयार है पर नहीं तेरे पर भी तू तैयार है सरकार फरमाते हैं देख ले फासले नाप ले रास्ते वरना जिब्रील जाने को तैयार है वरना जिब्रील मैं राजी सैयदा राजी हूँ वरना जिब्रील जाने को तैयार है वरना जिब्रील घोड़े ने कहा मौला ये आपने क्या कह दिया जिब्रील का नाम ले लिया मेरे सामने क्या जिब्राइल की स्पीड मुझे ये बताएं कितनी है सरकार फरमाते हैं जिब्राइल की स्पीड इतनी है कि शबे मेराज हजारों साल का सफर जिब्राइल ने अपने कंधों पे सवार करके चंद लम्हों में हजारों साल का सफर मेराज पे लेके चला गया मेराज से लेके वापस भी आ गया हजारों साल का सफर चंद लम्हों में एक रात में नहीं चंद लम्हों में तय किया घोड़े ने कहा अच्छा मालिक अच्छा मालिक अच्छा मालिक मगर मेरी बात भी सुनिए फरमाया या अली फरमाते हैं बता घोड़ा तू क्या बताना चाहता है घोड़ा बादशाह अली का फरमाता है सरकार बेशक बेशक मेरा सर तेरे कदमों में है इसलिए मेरा सर तेरे कदमों में है इसलिए मेरे कदमों में तारों की बरसात है ना 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 बात मैं फिर सरकारी अली बादशाह अली का घोड़ा कहता है सरकार मेरा सर तेरे कदमों में है इसलिए मेरे कदमों में तारों की बरसात है मौला आज जिब्रील छूले राजी सैयदा राजी बड़ा मारा है मुसलमानों ने अली की बेटियों को जिसके घर के जानवर का ये मकाम हो अब इससे बड़ा मुसाहिब मेरे पास कोई नहीं है उसी अली की बेटी शाम के बाजार में कहती रही मुसलमानों मुझे एक चादर दे दो मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ रोना तूने उतना है जितना मोहम्मद की बेटी को मंजूर है हर आंख गमे हुसैन में नहीं रो सकती हर आंख को अल्लाह ने तौफीक दी नहीं है जो रोती है आंख गमे हुसैन में
پھر بطول پردے میں بیٹھ کے دعا کرتی ہے انشاءاللہ اپنے غم میں کبھی نہ رونا. اجرکم اللہ. ازادران مظلوم نے کربلا اکبر مارا گیا, اونو محمد مارے گئے, قاسم کے ٹکڑے لے آیا. کربلا کے میدان میں تاریخ کہتی ہے 9 مرتبہ اجازت مانگی ہے عباس نے. 9 مرتبہ اجازت مانگی ہے عباس نے. ہر بار حسین یہی کہتے رہے تجھے کیسے بھیجوں, تو میری فوج کا جرنیل ہے, تو میری فوج کا جرنیل ہے. قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے بطول کے بیٹے انصاف کر کے بتا وہ فوج کدھر گئی جس کا عباس جرنیل تھا. او مولا میرا اکبر مارا گیا, مولا میرے اونو محمد مارے گئے, مولا میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے, مولا وہ فوج کدھر گئی جس کا عباس جرنیل تھا. ازادران مظلوم نے کربلا امام نے اجازت نہیں دی. اب تاریخ کہتی ہے خیمے سے باہر نکلا عباس, یا 4 سال کی بچی کردہ ماتم, 4 سال کی بچی. ازادران مظلوم میں کربلا عباس کو ڈھونڈتی عباس کے پاس پہنچی. فرمایا چچا عباس, چچا عباس 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں, اور میرا اصغر پیاس سے مر رہا ہے. ازادارو اتنا سننا تھا یا ایک مرتبہ رو کے فرماتے عباس کیا کروں, تیرا بابا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا آج میں تیری وکیل بن کے بابا سے اجازت لے کر دیتی ہوں. ازادارو اب مشق ہاتھ میں تھی سکینہ کے. ازادارو فرمایا چچا عباس تھوڑا سا جھکیے, تھوڑا سا جھکیے, تھوڑا سا جھکیے. ازادارو جھکتے جھکتے عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ لگے. ازادارو سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ آئے. ایک مرتبہ مدینے کی طرف منہ کر کے عباس کہتے ہیں اماں ام البنین اب تو راضی ہے, اماں ام البنین اب تو راضی ہے, ماتم کرنا سیدہ کا واسطہ. ازادران مظلوم کربلا مشق کو پہنایا گیا. اب آگے آگے سکینہ, پیچھے پیچھے سکائے سکینہ. ازادارو خیمے میں داخل ہوا, سکینہ تو خیمے میں داخل ہوئی. ازادارو پہلا قدم سکینہ کا خیمے میں آیا. ازادارو تاریخ کہتی ہے حسین ایسے کھڑے ہوئے جس طرح مدینے والا محمد زہرا کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا. ازادارو فرمایا میری بچی میرے سینے پہ سو جا, اللہ جانے تجھے آج کے بعد بابا ملے یا نہ ملے. اور جن کی چھوٹی اولاد ہے یار, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حائل آدمی کرنا. ازادران مظلوم میں کربلا امام حسین بادشاہ کی طرف دیکھ کے 4 سال کی سیدادی کہتی ہے بابا کیا ان بہنوں کو نیندیں آ جاتی ہیں اور جن کے بھائی پیاس سے مر رہے ہو, اور جن کے بھائی پیاس سے مر رہے ہو. ازادارو اتنا سننا تھا یا امام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. سکینہ عباس کو اندر بلا, عباس کو اندر بلایا گیا. ازادارو اب بیٹی اور باپ کے درمیان کچھ باتیں ہوئی ہیں. رو کے حسین کہتے ہیں بیٹا میں عباس کو بھیج دیتا ہوں لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے. فرمایا جی بابا پوچھئے. فرمایا بیٹا مجھے یہ بتا بہن بھائیوں کو کتنے پیارے ہوتے ہیں. فرمایا بابا میرا پیاس سے مر رہا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ازادارو امام فرماتے ہیں بیٹا پھر اتنا مجھے بتا, بیٹا مجھے اتنا بتا تیرا بھائی کتنے سال کا ہے اور میرا بھائی کتنے سال کا ہے, ماتم کر لینا آخری جملہ ہے. ازادارو اتنا کہنا تھا یا ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے سکینہ کہتی ہے بابا میرا 6 مہینے کا اور تیرا 32 سال کا. فرمایا بیٹا پھر کچھ سوچ کے مانگ, یہ نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا رہے اور نہ میرا 32 سال. اللہ لعنت اللہ.